بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبده الكتاب والصلاة والسلام علی من انزل علیہ الكتاب اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 766 ہے اور آج ہم سورہ توبہ کی تلاوت اور تشریح کا آغاز کر رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید کی 114 سورتوں میں سے ایک سورت سورہ توبہ بھی ہے، جس کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا نہیں جاتا۔ یہ سورت 16 رکوع پر مشتمل ہے اور 129 آیتیں اس میں موجود ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین فسیحوا فی الارض 4 اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ وان اللہ مخزی الکافرین۔ یہ دو آیتیں ہیں، آیت نمبر 1 اور 2۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، براءۃ یہ دستبرداری ہے، من اللہ اللہ کی جانب سے، ورسولہ اور اس کے رسول کی جانب سے، الی الذین ان لوگوں سے کہ عاہدتم تم نے عہد کر رکھا تھا، من المشرکین ان مشرکین سے، فسیحوا چنانچہ اے مشرکو تم چلو پھرو، فی الارض زمین میں، 4 اشہر 4 مہینے، وَاعْلَمُوا اور جان لو، انکم کہ بے شک تم، غیر معجز اللہ اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں، وَأَنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ، مخزی رسوا کرنے والا ہے، الکافرین کافروں کو۔ ترجمہ یوں ہے، اے اہل اسلام، اب اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے مشرکوں سے جن سے تم نے عہد کر رکھا تھا بیزاری اور جنگ کی تیاری ہے، تو مشرکو تم زمین میں 4 مہینے چل پھر لو اور جان رکھو کہ تم اللہ کو عاجز نہ کر سکو گے، اور یہ بھی کہ اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ ان 2 آیتوں میں 5 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات یہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے دستبرداری کا اعلان۔ دوسری بات ان تمام مشرکوں کے خلاف جن سے تم نے معاہدہ کیا ہوا ہے۔ نمبر 3 لہذا اے مشرکو تمہیں 4 مہینے کی اجازت ہے کہ تم عرب کی سرزمین میں آزادی سے گھومو پھرو۔ چوتھی بات اور یہ بات جان رکھو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ 5ویں بات اور یہ بات بھی کہ اللہ اب کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ بزرگان محترم، سورہ توبہ کی ابتدائی آیات میں مشرکین سے دستبرداری یعنی برات کے اعلان کا تذکرہ ہے۔ غور کیجئے کہ جس مکے کی سرزمین میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے دست حق پرست پر ایمان لانے والے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو ستایا گیا اور اس سرزمین کو مسلمانوں کے حق میں تنگ کر دیا گیا، ہجرت کرنے پر مجبور کیا گیا، فتح مکہ کے بعد وہ وقت بھی آیا کہ اسلام اور مسلمانوں کو اس قدر ترقی، غلبہ، عزت، سربلندی اور فتح نصیب ہوئی کہ مسلمان اس موقف پر آ چکے کہ ان مشرکین سے دستبرداری کا اعلان کیا جائے۔ ایک دور وہ تھا کہ مکے کی سرزمین مسلمانوں کے لیے تنگ کی گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام اور مسلمانوں کو ایسا غلبہ عطا فرمایا کہ سرزمین عرب مشرکین کے لیے تنگ ہو رہی ہے۔ سورہ توبہ کی ان آیات کو سمجھنے کے لیے بنیادی طور پر ان باتوں کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ جزیرہ عرب کو اسلام کا مرکز بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا کہ کچھ عرصے کی مہلت کے بعد کوئی مشرک مستقل طور پر جزیرہ عرب میں نہیں رہ سکتا۔ چنانچہ ان آیتوں میں ان مشرکین سے دستبرداری کا اعلان کیا گیا ہے جو ابھی تک اسلام نہیں لائے تھے۔ ان مشرکین کی 4 قسمیں تھیں۔
پہلی قسم ان مشرکین کی تھی جن کے ساتھ مسلمانوں نے جنگ بندی کا کوئی معاہدہ نہیں کیا تھا. ایسے مشرکین کو 4 مہینے کی مہلت دی گئی کہ ان 4 مہینوں میں اگر وہ اسلام لانا چاہیں تو اسلام لے آئیں، اور جزیرہ عرب سے باہر کہیں جانا چاہیں تو اس کا انتظام کر لیں. اگر یہ دونوں کام نہ کر سکے تو ان کے خلاف ابھی سے اعلان کر دیا گیا ہے کہ ان کو جنگ کا سامنا کرنا پڑے گا. ترمذی میں کتاب الحج میں یہ حدیث موجود ہے. دوسری قسم ان مشرکین کی تھی جن کے ساتھ جنگ بندی کا معاہدہ تو تھا لیکن اس کی کوئی مدت نہیں تھی. ان کے بارے میں یہ بھی اعلان کر دیا گیا کہ اب وہ معاہدہ 4 مہینے تک جاری رہے گا. اس دوران ان کو بھی وہی کام کرنے ہوں گے جس کا ذکر پہلی قسم کے بارے میں کیا گیا. سورہ توبہ کی پہلی اور دوسری آیت ان 2 قسموں سے متعلق ہے. تیسری قسم ان مشرکین کی تھی جن کے ساتھ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ تو کیا تھا لیکن انہوں نے بدعہدی کی اور وہ معاہدہ توڑ دیا. جیسے کفار قریش کے ساتھ حدیبیہ میں معاہدہ ہوا تھا لیکن انہوں نے اس کی خلاف ورزی کی اور اسی کی بنا پر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ پر حملہ کر کے اسے فتح کر لیا تھا. ان لوگوں کو کوئی مزید مہلت نہیں دی گئی لیکن چونکہ دستبرداری کا یہ اعلان حج کے موقع پر کیا گیا تھا جو خود حرمت والے مہینے میں ہوتا ہے اور اس کے بعد محرم کا مہینہ بھی حرمت والا ہے اور اس میں جنگ کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے ان کو محرم کے آخر تک کی مہلت دی گئی. انہی کے بارے میں آیت نمبر 5 میں یہ فرمایا گیا ہے کہ حرمت والے مہینوں کے گزر جانے کے بعد اگر یہ ایمان نہ لائیں اور جزیرہ عرب سے باہر جائیں اور نہ ہی جزیرہ عرب سے جائیں واپس جائیں تو ان کو قتل کر دیا جائے. چوتھی قسم ان مشرکین کی تھی جن کے ساتھ کسی خاص مدت تک کے لیے مسلمانوں نے جنگ بندی کا معاہدہ رکھا تھا اور انہوں نے کوئی بدعہدی بھی نہیں کی تھی. ایسے لوگوں کے بارے میں آیت نمبر 4 میں یہ حکم دیا گیا کہ ان کے معاہدے کی جتنی بھی مدت باقی ہے اس کو پورا کیا جائے اور اس پوری مدت میں ان کے ساتھ کسی قسم کا تعارض نہ کیا جائے. مثلا قبیلہ کنانہ کے 2 چھوٹے قبیلے تھے، بنو زمرہ اور بنو مدرج کے ساتھ آپ کا ایسا ہی معاہدہ تھا اور ان کی طرف سے کوئی بدعہدی سامنے نہیں آئی تھی. ان کے معاہدے کی مدت ختم ہونے میں اس وقت 9 مہینے باقی تھے، چنانچہ ان کو 9 مہینے کی مہلت دی گئی. ان چاروں قسم کے اعلانات کو براعت یا دستبرداری کے اعلانات کہا جاتا ہے. سورہ توبہ کا پہلا لفظ ہی براعت سے ہوتا ہے. دستبرداری کا یہ حکم تو آ چکا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے ان تمام لوگوں سے انصاف کی خاطر ان مختلف مدتوں کی ابتدا اس وقت سے فرمائی جب ان کو ان سارے احکامات کی اطلاع ہو جائے. پورے عرب میں اعلان کا سب سے مؤثر ذریعہ یہ تھا کہ یہ اعلان حج کے موقع پر کیا جائے کیونکہ اس وقت سارے عرب کے لوگ حجاز میں جمع ہوتے تھے اور اس وقت تک مشرکین بھی حج کے لیے آتے تھے. چنانچہ فتح مکہ کے بعد جو حج سن 9 ہجری میں ہوا اس سال پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس تو حج کے لیے تشریف نہیں لے گئے تھے لیکن حضرت ابوبکر صدیق کو امیر حج بنا کر بھیجا تھا. ان کے بعد آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی اسی مقصد سے روانہ فرمایا کہ وہ ان احکام کا سب کے سامنے اعلان کر دے. وجہ یہ تھی کہ اہل عرب میں یہ معمول تھا کہ اگر کسی شخص نے کوئی معاہدہ کیا ہوتا اور وہ اسے ختم کرنا چاہتا تو یہ ضروری سمجھا جاتا تھا کہ معاہدہ ختم کرنے کا اعلان یا تو وہ خود کرے یا اس کا کوئی قریبی عزیز کرے. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داماد حضرت علی رضی اللہ عنہ کو روانہ فرمایا. در منصور میں یہی بات موجود ہے. واضح رہے کہ حج اکبر ہر حج کو اس لیے کہتے ہیں کہ عمرہ چھوٹا حج ہے اور اس کے مقابل میں حج بڑا حج ہے. یہ جو لوگوں میں مشہور ہے کہ اگر حج جمعہ کے دن آ جائے تو حج اکبر ہوتا ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے. جمعہ کے دن حج ہو تو بے شک 2 فضیلتیں جمع ہو جاتی ہے لیکن صرف اسی کو حج اکبر قرار دینا درست نہیں ہے بلکہ یہ لقب ہر حج کا ہے چاہے وہ کسی دن بھی ہو. اللہ تعالیٰ میں ان حقائق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.